إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ اور اس کے بعد کہا گیا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہو جبکہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کی بندگی میں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ قیامت کے دن مشرکین سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب آ جائیے دوسری جو بات کہی گئی ہے اس میں کہ ان کے اندر خیر ہے۔ اب مثال کے طور پر کہا گیا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، آیت نمبر 110 میں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اسی آیت میں کہا گیا کاش اگر اہل کتاب بھی اسلام قبول کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، منہم المؤمنون، کہ ان میں سے کچھ ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیوں میں سے لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے، بدعمل ہے، شراب میں، سود میں، رقص میں اور برے کاموں میں مشغول ہے، لیکن ان میں اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو اس خیر کو منہم المومنون کی بشارت قرآن دے رہا ہے، ایمان لانے والے لوگ ان میں موجود ہیں، تو اس خیر کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 113 میں کہا گیا کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انصاف پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ سالے لوگ ہیں۔ اہل کتاب میں سے آیت نمبر 199 میں کہا گیا اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچنے نہیں، اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ اب آ جائیے اہل کتاب کے اندر کچھ شر بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ ان کے شر سے بچنے کی پوری بھرپور کوشش کی جائے، جیسے یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے لیکن ایک فریق اس سے اعراض اور گریز کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چند کوڑیوں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، سود کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کی آیات کا سودا کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں حالانکہ بائبل میں نہیں ہوتا، زبان ہلاتے ہیں، یلوون بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے احکام پڑھ کے سنا رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ بائبل میں نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے ڈھونگ اور ناٹک رچانے والے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، دیکھو تمہارا خدا پیسے مانگتا ہے، انفاق کا مطالبہ کرتا ہے، ان اللہ فقیر وَنَحْنُ أَغْنِيَا، ہم امیر ہیں، غنی ہیں، اللہ فقیر ہے تمہارا۔ اور اہل کتاب نے اللہ کے عہد کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات کو عام کریں گے اور انہیں چھپانے سے گریز کریں گے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا۔ 196 میں آخری حصے میں آیت آئی ہے کہ کافروں کی عسکری سرگرمیاں اور مسلمانوں کے خلاف مختلف ملکوں میں دوڑ دھوپ دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ تو
تو یہ ان کے شر کے بارے میں ساری باتیں آئیں۔ اب آل عمران کا ایک اور موضوع ہے مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور اتفاق۔ پہلی بات جو کہی گئی، مومنوں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ امت کے ساتھ ہمارے روابط بہت اچھے ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان ملک سے ہمارے خصوصی تعلقات ہونے چاہیے۔ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک جسم ہیں۔ تو صاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش آپ لوگ گمراہ کر دیے جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی شراب پئیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سود میں جکڑے جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ میں بھی عریانی اور فحاشی آ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ہمرنگ ہو جائیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ اچھا، ان میں بعض ایسے لوگ ہیں وہ جو سازشیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ صبح ایمان لانا، شام کو کافر ہو جانا۔ تو اس لیے مسلمانوں سے جو ہے کہلوایا گیا یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، اہل کتاب کیوں گمراہ کرتے ہو، ان کے راستے کو کیوں ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو؟ اور صاف بتایا گیا مسلمانوں کو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان لانے کے بعد تم کو وہ کفر کی طرف پھیر دیں گے، اور وہ مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دیتے رہیں گے، ان کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن تسلی دی گئی لن یضروکم الا اذى، تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ ہاں چھوٹی موٹی تکلیف وہ دے کر رہیں گے۔ اور صاف بتایا گیا مسلمانوں کو اپنے دل کے راز ان کو مت بتاؤ۔ آیت نمبر 118 میں کہا گیا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا، کہ وہ کسی موقع کو چھوڑتے نہیں، وہ طاق میں ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض ہوتا ہے جو کبھی کبھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، انہیں راستدار نہیں بنانا چاہیے۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم